ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا اتاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مزاج گرامی بہتر؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے، اور اس سے پہلے ایک نارمل عام موسم کے اعتبار سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک میں بالخصوص ہم بات کریں تو پنجاب سائڈ میں تو کافی سردی شدت والی بھی، اور کراچی میں بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو بالخصوص ہم بات کرتے ہیں تو نمازوں کے حوالے سے تیمم کے اعتبار سے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ بعض ضعیف العمر ہیں، ان کے حوالے سے کئی جگہوں پہ پانی کی اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہوتی، اور کئی اور بھی ممالک ہیں جہاں پہ سخت ترین شدت والی سردی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شریعت کہاں تک ہمیں گنجائش دیتی ہے کہ وضو کی جگہ تیمم کو اختیار کیا ہر آدمی کر سکتا ہے، یا اس کی کوئی خاص کنڈیشن ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی کو نہ پاؤ تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی کو نہ پانا یعنی پانی پر انسان قدرت نہ پائے دو طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ پانی دستیاب ہی نہیں ہے، جس کی صورت یہ بیان کی گئی کہ جو ہے وہ انسان جہاں پر موجود ہے وہاں سے 1 میل کے فاصلے تک چاروں طرف کہیں بھی پانی موجود نہیں۔ اور دوسرا، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ اس کے استعمال پر قادر یوں نہیں ہے کہ وہ خود سے جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا اسے کروانے والا نہیں ہے، وہ اس قدر مجبور ہے یا معذور ہے، یا وہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کا مرض بڑھ جائے گا جو موجودہ ہے، یا مرض نہیں ہے تو اسے اس بات کا غالب گمان ہے کہ اسے مرض ہو جائے گا، شدید جو ہے وہ مریض ہو جائے گا وہ۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ چیزیں بھی پانی پر استعمال کی قدرت نہ ہونے میں شمار ہوتی ہیں، اور اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ پانی کے استعمال سے آدمی جو ہے وہ کب اس کو نقصان پہنچے گا، وہ تکلیف میں آئے گا، بیمار ہو جائے گا، ہر شخص کی طبیعت کے اعتبار سے جو ہے وہ جدا جدا چیزیں ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے ملک میں اور کئی جگہ، سب جگہوں پر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ سردیوں میں بھی غسل کرتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض وہ احباب ہیں کہ جن کے لیے گرم پانی کرنا میسر ہے، گرم پانی میسر ہے یا وہ گرم پانی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ٹھنڈا پانی انہیں نقصان دے رہا ہے تو ان کو حکم ہوگا کہ وہ گرم پانی سے وضو کریں۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ گرم پانی میسر نہیں ہے لیکن وہ شخص پانی ٹھنڈا استعمال کرنے کے بعد کپڑا یا کوئی رضائی یا لحاف یا بلینکٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنے اوپر جو اس کو سردی پہنچی ہے اس کی ازالہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہوگا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، اور پھر جو ہے وہ یہ تدابیر اختیار کرے تاکہ بیمار بھی نہ ہو اور اس کا وضو بھی جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض احباب کو یہ چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ
وہ جو ایک مرتبہ ٹھنڈ پہنچ گئی وہ بہرحال ان کے لیے نقصان دہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر تیمم کی جو ہے وہ اجازت ہوگی، جبکہ گرم پانی دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ اسٹیپس ہیں۔ تو مطلقاً جو ہے وہ تیمم کی اجازت نہیں ہے سردی ہونے کی وجہ سے، جہاں پر پانی کا استعمال نقصان دہ ہوگا، اور نقصان سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نارمل نزلہ زکام جو ہے وہ ہونا، وہ تو سردیوں میں عام طور پر ویسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعی جو ہے وہ شدید بیمار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یا وضو میں عام طور پہ اتنا مسئلہ بسا اوقات نہیں ہوتا، لیکن اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا پڑ جائے تو وہ بہرحال جو ہے وہ کافی آزمائش کن بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے طبیعتیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر پھر تیمم کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ گرم پانی دستیاب نہ ہو، اور جہاں گرم پانی دستیاب ہے تو وہاں پھر گرم پانی کو ہی استعمال کر کے انہیں وضو یا غسل کرنا ہوگا۔ یعنی ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ نارمل آدمی کو تھوڑی سی ٹھنڈ لگ جی، رہی ہو اور وہ کہے کہ میں بلکہ وقت کا بھی حساب ہے نا، جیسے صبح فجر کے اندر کسی نے جو ہے وہ کرنا ہے تو کئی دفعہ وہ پانی اگرچہ ٹھنڈا صبح بھی ہے، دوپہر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، لیکن دوپہر کے اندر موسم کے اعتبار سے، موسم میں سورج کی تپش، دیگر ساری چیزیں، پھر پانی بھی کچھ قدرے جو ہے وہ نارمل کی طرف جو ہے نارمل وہ ہے۔ ہوتا ہے، جبکہ صبح فجر کا معاملہ یا رات میں اٹھ کے کسی ٹائم اس کو کرنا ہو، یا کئی جگہوں کے اوپر مغرب یا عشاء کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت شدید جو ہے وہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بہرحال ان اوقات کے اندر اجازت ہوگی، اور عام دن میں ظہر اثر کے اندر اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری یعنی تیمم کا تعلق صرف سردی کے ساتھ نہیں ہے، جی یعنی یہ تو عام حالات میں بھی اگر مریض کی کنڈیشن کیفیت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، تو یہ ہمیشہ کے لیے مستقل ہے۔ جی، ہر وقت اللہ پاک دیکھیے نے ایک سہولت سہولت جو ہے وہ دی ہے، آسانی اور دی اس کو جو ہے وہ وضو کا جو ہے وہ گویا کہ نائب بنایا ہے، وضو کا متبادل بنایا ہے، لیکن متبادل کا مراد یہ نہیں کہ آپ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، جی بلکہ نہیں، جب وضو پر قادر نہیں ہوں گے، پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر تیمم کی اجازت۔ ٹھیک۔ جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام سلمان ہے۔ مریض کو لیبارٹری بھیجنے پہ کمیشن لینا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، مریض کے لیے تیمم پر تو گفتگو ہم کر رہے تھے، تو اب یہ نیا ٹاپک ہے پورا، اور کافی اس طرح مختلف لیب کی طرف ڈاکٹرز خود ہی ریفر کرتے ہیں کہ فلاں کی رپورٹس، فلاں کی رپورٹس، تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیے، کمیشن لینا، بنیادی طور پر کمیشن لینا جو ہے وہ جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ لوگوں کو اس کی حاجت بڑھتی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ طریقہ کار رائج تھا، تو اس لیے اس کی ضرورتاً اجازت دی گئی، لیکن اس کو جو ہے وہ کچھ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مقید کیا گیا، قید لگائی گئی کہ یہ شرائط پائی جائیں گی تو کمیشن لینا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کام کے لیے محنت کرنی پڑے، بھاگ دوڑ آپ کریں گے اس کام کے لیے تو کمیشن کے حقدار ہوں گے۔ بیٹھے بیٹھے کسی کو فون نمبر لکھ کر دے دینا، کسی کو ایڈریس لکھ کر دے دینا کہ فلاں ایڈریس پہ چلے جاؤ اور میرا نام لے دینا، وہ جو ہے وہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تو یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر انسان کمیشن یا اجرت کا حقدار ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو اس فیلڈ کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جو کمیشن دیا جاتا ہے وہ عام طور پہ یوں ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر نے دوا ریفر کر دی، وہ اس پر ویسے بھی لازم ہے کہ وہ جو ہے وہ دوا لکھیں، کیونکہ وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے اور ساتھ میں علاج تجویز کرتا ہے، تو وہ دوا ہی بتائے گا، کسی بھی کمپنی کی جو ہے وہ بتائے گا۔ اسی طرح اگر ٹیسٹ کی حاجت ہے تو وہ تجویز کرے گا کہ آپ فلاں ٹیسٹ جو ہے وہ کروا لیں۔ اب ایسے میں وہ یہ کہتا ہے فلاں لیبارٹری سے جو ہے وہ کروائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ میرے کہنے پر کروائیے گا، یا میرا نام لے کر کہیے گا، یا اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کر دیتا ہے، جب وہاں لیبارٹری میں جائے گا تو گویا کہ وہ لیٹر ہیڈ دیکھ کے سمجھ جائے گا فلاں ڈاکٹر کا ہے، تو اس کے کھاتے میں جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کا کمیشن لکھ دے گا۔ تو ان بنیادوں پر ڈاکٹر یا کوئی بھی شخص کمیشن کا حقدار نہیں ہوتا، اور شرعی اعتبار سے اس کے حق میں حلال نہیں ہوتا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ طب کے معاملے میں، یہ میڈیکل کی فیلڈ میں یہ بہت زیادہ ہے، ویسے تو بہت سارے اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ رائج ہے، لیکن گزشتہ دنوں بھی دارالفتہ اہل سنت کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ آئے اور وہ میڈیکل فیلڈ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر تو ہماری فیلڈ کے اندر کام کرنا ممکن ہی نہیں، نہ میڈیسن کا
نہ لیب کا، نہ سرجیکل آئٹمس کا. تو یہ جتنے ڈاکٹرز اور یہ جتنا اسٹاف ہے یہ بغیر کمیشن کے کام کا، اگرچہ ہماری چیز کی کوالٹی جو ہے وہ 1000 درجے بہتر ہو دوسرے سے، جی بالکل، لیکن وہ کبھی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ ہماری دوا لکھ کر نہیں دے گا. وہ وہی دوا لکھ کر دے گا جہاں سے اس کو کمیشن ملتا ہے. بعض اس نے کہا کہ اچھے جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں منع کر دیتے ہیں واضح طور پر، اور وہ اپنے حساب سے ہی دوا لکھ کے دیکھتے ہیں جو مزید کے لیے جو ہے وہ مریض کے لیے جو سوٹیبل ہوتی ہے. لیکن بہت سارے کم ہے، جو ہے مطلب بہت کم ہے یہ والے لوگ جو کہ اس اور بات کا پرائیویٹ خیال کرتے ہیں، اور پرائیویٹ اکثر یہی ہے، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ دونوں وہ یہی کرتے ہیں. گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے آلات منگوانے ہیں سرجری کے لیے دیگر چیزوں کے لیے تو وہ باقاعدہ لکھ کر دیں گے. اگر کسی اور کمپنی کا وہ لا کر دے گا، ان کا مریض بھلے آپریشن کے لیے تڑپ رہا ہے، کچھ ڈاکٹر کہے گا نہیں جناب یہ چیز تو جو ہے وہ میں استعمال ہی نہیں کروں گا، یا میں استعمال کرتا ہوں تو پھر آپ کی ذمہ داری پہ کرتا ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں. آدمی ویسے ڈر جاتا ہے کہ یار میرا مریض جو ہے وہ جا بلب ہے اور یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی ذمہ داری پر. تو یوں اس طرح لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ پیسے اپنا بنانے کے لیے مہنگی ترین چیزوں کی طرف، غیر معیاری چیزوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو ریفر جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ سراسر حرام ہے، بالکل بھی جو ہے وہ حلال نہیں ہے ان کے حق کے اندر یہ چیز. تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. صحیح. اور اس کے حوالے سے یہ صرف ڈاکٹرز فیلڈ تک نہیں ہے، مطلب اگر ہم دیکھیں تو کئی اور جگہوں پہ اب تو جی ہے لوگ تو بولتے ہیں بہت نارمل کسی سے بات کرنا تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اگر جی کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی مارکیٹ میں ہوں، اب دارالفتہ میں ہمارے ایسے سوالات تو ہوتے ہی ہیں. تو اب کوئی کسی سے ایک گاڑی کے لیے کوئی مشورہ کرتا ہے یا نارمل بھی اس کو کوئی چیز لینی، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں چونکہ بھیجا ہے تو اس کے لیے میرا وہ بنے گا اور مجھے وہ حصہ ملے گا. جی ایسے ہی ہے. مگر دیکھیں فرق یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی جاہل آدمی کوئی کام کر رہے ہیں اور ایک ہے تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ کام کرے. تو پھر آپ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب کی دیانتداری، اس کے تقاضے بھی الگ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ناجائز تو اس میں بھی ہے. یعنی پہلے دور کے اندر اس طرح کی کمیشن جو ہے وہ یہ رنگ ساز جو پینٹرز ہوتے ہیں ان کے تھے یا الیکٹریشینز کے تھے کہ یہ اپنا سامان جب خریدنے کے لیے دکانوں پر بھیجتے تھے مالک کو تو یہ وہاں سے کمیشن لیتے تھے. وہ اور بھی ابھی بھی ہے، وہ بھی ناجائز ہی ہے، اس کو بھی کوئی جائز نہیں کہہ رہا. لیکن آپ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے جو ہے وہ شخص ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹری کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ میں جس چیز کی جو ہے وہ فیس لے رہا ہوں وہی چیز میں اس کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے اندر بھی آپ پھر جھوٹ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے سستا ہوگا یا وہاں کی رپورٹ ہی میں جو ہے وہ مانوں گا، حالانکہ پتہ ہے دوسری جگہ سے کی رپورٹ بھی صحیح ہوتی ہے. لیکن صرف اس لیے کہ میں اگر یہ ساری باتیں نہیں بولوں گا تو جناب جو ہے وہ کمیشن مجھے کہاں سے ملے گا، یہ اس لیب پر جائے گا نہیں. تو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں خوف خدا جو ہے وہ رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا یہ تو ڈاکٹر، اور اس میں بعد مریض بھی ہوتے کہ جس میں ان کو وہ کسی پینل پر ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے یا گورنمنٹ سے یا کسی بھی ادارے کے پینل پر ہوتے ہیں. تو ایسے مواقع پر بھی وہ ڈاکٹر کے ساتھ یعنی کئی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جن میں بظاہر فی الحال مرض کے طور پر اس کی کوئی ضرورت حاجت نہیں یا دیگر کچھ اور، تو ان کے لیے بھی کوئی احکامات ہوں گے کہ یہ جو اس ادارے کے حوالے سے ہیں تو ان کو دیانتداری سے کام کرنا ہے؟ بالکل یہ بھی ان کے لیے ہے کہ وہ جو ادارے کی طرف سے آپ کو میڈیکل فیسلٹی دی گئی ہے وہ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ دی گئی ہے. تو اب لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہماری لمٹ جو ہے وہ اتنی ہے. تو اب عام طور پہ خاص طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے جی تو عام طور پہ جو لمٹ ہوتی ہے وہ سال کی لمٹ ہوتی ہے، جنوری سے دسمبر تک. تو پورے سال تو وہ جیسے چل رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے آگے کیا جو ہے وہ صورتحال پیش آ جائے. لیکن اب دسمبر میں ان کو دکھ گیا کہ بھائی مثال وہ میری لمٹ ہے میڈیکل کی 5 لاکھ روپے، اب تک خرچہ جو ہے وہ 50,000 ہی ہوا ہے، 4.5 لاکھ روپے جو ہے وہ اس میں پڑے ہوئے. تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا کرنے کے لیے نکالے گا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بیمار ہوگا نہیں ہے، نہیں وہ زبردستی یا ڈاکومنٹس ایسے تیار ڈاکومنٹس ایسے بنوائیں گے یا اس میں جھوٹ جو ہے وہ شامل کریں گے. کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ یار آپ یہ میرے نام پہ لکھ دو، وہ دوا پھر وہ کسی اور کو جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دھوکہ دہی میں جو ہے وہ آتی ہیں اور دھوکہ دہی حرام ہے، اسلام میں جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. کئی لوگ یہاں پہ یوں سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں وہ دیکھیں 5 لاکھ تو ہمارا حق تھا نا، کمپنی نے ہمیں لکھ کر دیا ہے تو لہٰذا ہم اسے چاہے کسی بھی طرح استعمال کریں. تو ایسا نہیں ہے، کمپنی جو چیز آپ کو جن شرائط کے ساتھ دے رہی ہے پھر آپ کو انہی شرائط پہ استعمال کرنی ہوگی. ان شرائط سے ہٹ کر اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ
انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پر, جو ایکچوئل چیز ہے وہ تو ظاہر نہیں کر رہے آپ, اور پھر جو ہے وہ دھوکہ ہے سامنے والے کو, تو بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے. میں ایک میڈیکل پہ دوائی لینے گیا تو میڈیکل والے نے مجھ سے بات چیت کی کہ جو افراد پینل سے دوائیاں لینے آتے ہیں, تو جیسے کسی کا بل فرض جو ہے وہ 30,000 روپے بنا ہے, تو ہم میڈیکل والے 10%, عام طور پہ کوئی 12% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو وہ 30,000 روپے وہ کہتے ہیں کہ بل میں تو آپ پورا ہی لکھ دیں, 30,000 روپے کا بل بنا ہے اور یہ حقیقت ہے, لیکن وہ جو ڈسکاؤنٹ کے 3,000 روپے بچیں گے نا, وہ آپ الگ سے ہمیں وہ دیں, اس میں مینشن نہیں کریں. یعنی کمپنی سے وہ ادھر 30,000 بھی لے لیے جی. اور ساتھ یہ 3,000 روپے اس طور پر. یعنی کسی بھی فیلڈ میں کہیں کہ تھوڑا سا آگے جائیں تو کچھ نہ کچھ مسائل اس طرح کے آتے اصل ہی یہ کہ ہم سارے لوگ یا معاشرے میں بات یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے. ہیں. بات وہی ہوتی ہے, کسی نے کہا نا کہ وہ موقع ملنے کی دیر ہے, ہاں, تو وہ یعنی چاہے بچا ہوا جس کو موقع نہیں ملا. جی. تو جو مریض ہے وہ بھی اپنی جگہ اداروں کو لوٹ رہا ہے, ادارے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے ملازمین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی جو ہے وہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر مریض کے ساتھ کر رہا ہے, مریض جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یوں ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ, کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ یار میں اپنے آپ کو تو سدھاروں, کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. میں اپنے لیے میں خود تو کم سے کم کسی دوسرے کے ساتھ ایماندار ہو جاؤں. وہاں پر شیطان ذہن میں یہی ڈالتا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ ایماندار نہیں ہے تو تمہیں ایماندار بننے کا کیا شوق چڑھا ہوا ہے. اور سارے ہی جب یہ کر رہے ہیں ہاں, تو تو آپ چلیں اکیلے جناب کیا. تم بھی جو ہے وہ کرو, تو یہ تو سمجھے اس کا بدل ہی ہو گیا جو اس نے تمہیں چیٹ کیا تھا. تو یہ درست نہیں ہے. یوں تو معاشرہ کبھی بھی جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہر ایک کو اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرتے ہوئے, اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے سامنے والے مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی, بھلے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو. آپ بھلائی کریں, یہ آپ کی بھلائی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اسے آپ کے ساتھ بھلائی کرنے پر مجبور کر دی. اور اگر نہیں بھی وہ کرتا تو بھی بہرحال کم سے کم آپ تو گناہگار نہیں ہوں گے. اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ تو اس کے اندر دنیا میں بھی گرفتار ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ گرفتار ہوگا. لیکن اگر آپ بھلائی کریں گے, آپ بہتر جو ہے وہ کریں گے اور آگے اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ یہی سکھائیں گے, تو پھر یقیناً اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم معاشرے کے کچھ افراد تو وہ ہوں گے جو راہ راست کی طرف جو ہے وہ آئیں گے. ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ جو آپ خراب کام کر رہے ہیں وہ آگے اولاد کو بھی یہی سکھاتے ہیں. کاروباری حضرات بھی اور دیگر لوگ بھی, ملازمین بھی, کہ کتنے جو ہے وہ ان کے کھانچے ہیں, کہاں کہاں کیا کرنا ہے, یہ تمام چیزیں پٹیاں وہ اپنی اولاد کو ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ, اور اگر کبھی اولاد سیدھا کر دے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھئی تم زیادہ وہ. ہاں, اور تو نے کام کر لیا بھئی, تو نے ہمارا جو ہے نا بیڑا غرق کر دینا. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, دارالفتہ میں ہمارے پاس کئی نوجوان لڑکے جو ہے وہ اس طرح کے سوال لے کر بھی آتے ہیں کہ بھئی ہم تو دیکھیں یوں کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں, لیکن ابا کرنے ہی نہیں دیتے. اللہ, تو اب جو ہے وہ کیا کریں ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے ہم اپنی نسلوں کو بھی جو ہے ڈبو کے ہی جائیں گے. تو اولاً تو خود بھی سدھرنا چاہیے, اور اگر بالفرض آپ نہیں سدھر رہے تو اگر کوئی آپ کے اولاد میں سے, اچھا کئی دفعہ یوں اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض لوگ یا بعض بچے فیلڈ چینج کر دیتے ہیں کہ بھئی پورا گھرانہ کاروبار ہے, وہ کہتے ہیں بھئی میں کاروبار نہیں کروں گا کیونکہ جتنی چیٹنگ میں اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں نا کاروبار میں آپ سارے کرتے آئے, تو میں تو بھائی یہ کام نہیں کر سکتا, تو میں جاب کروں گا یا میں فلاں جو ہے وہ کام کروں گا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دلدل سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پورا گھر یا اس کا پورا کاروبار جو ہے وہ کس طرح گناہوں کے دلدل میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. تو اس کے اندر اس کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور خود اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اس سے نکالنے کی فوراً کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ماں باپ بچے اور بچیوں کے ہوتے ہوئے وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے, اور دوسرا ایک بھائی امیر ہے دوسرا غریب ہے, اگر ماں باپ غریب بچے کو زیادہ وراثت دیتے ہیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیں. زندگی کے اندر تقسیم, در حقیقت وراثت کی تقسیم تو انتقال کے بعد ہوتی ہے. زندگی میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ گفٹ اور ہبہ کہلاتا ہے. اس میں شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ جتنا والدین اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں بقیہ زندگی گزارنے کے لیے اتنا اپنے لیے رکھ لیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں. جتنا شوہر اپنے لیے رکھنا چاہے, جتنا اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ رکھنا چاہے, اور پھر جتنی اماؤنٹ کے بارے میں ان کا یہ ارادہ ہو کہ بھئی اتنا اماؤنٹ ہم نے تقسیم کرنا ہے.
اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھ لیں کہ آیا ان کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے. اگر فرض ہے تو پہلے حج کی ادائیگی کے لیے رقم نکالیں. اسی طرح کوئی زکوٰۃ یا اور کوئی واجبات کی ادائیگی ہے تو اس کی طرف جائیں. اپنے بہن بھائیوں کے آپ نے وراثت کے حق ادا نہیں کیے تو پہلے اس کی ادائیگی کی طرف جائیں. کوئی قرضے آپ کے اوپر ہیں تو ان قرضوں کی ادائیگی کی طرف جائیں. جب یہ ساری چیزیں آپ نمٹا لیں، اب اس کے بعد کوئی مال ایسا ہے جس کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے تقسیم کروں، تو اب بھی مشورہ یہ ہے کہ وہ دو طرح کی صورت ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے اضافی مال ہوتا ہے، ایک آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہائش پذیر ہیں، ایک آپ کی دکان یا کوئی کاروبار ہے جس سے آپ کا گزر بسر ہے. تو اسے تو تقسیم نہ کرنے کا ہی ہم مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ تقسیم کر دیتے ہیں اور بعد میں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. وہ دوسرے چاہے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو کیوں آپ کسی اور کے محتاج جو وہ بن رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اسی سے اپنا گزر بسر کریں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نہیں تقسیم کریں گے تو بعد میں اولاد لڑے گی آپس میں. جی. تو اصل تو آپ کو اولاد کی یہ تربیت کرنی ہے نا کہ وہ نہ لڑیں، ورنہ لڑنے کی صورت تو اس صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ آپ کے جیتے جی بھی لڑ رہے ہو، وہ زیادہ لڑ رہے ہیں سامنے ہیں. اس لیے کہ جناب اچھا پھر یہ ہوتا ہے ہم نہیں لڑیں گے تو کل کو یہ لڑیں گے تو ہمیں قبر میں جو ہے وہ عذاب ہوگا. تو قبر میں ان کے لڑنے سے آپ کو عذاب اس بات پہ نہیں ہوگا کہ یہ لڑ رہے ہیں. ہاں آپ نے اگر کوئی تقسیم ایسی کر کے گئے ہیں یا آپ کوئی ایسی غلط وصیت کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو عذاب ہو سکتا ہے، تو آپ وصیت جو ہے وہ درست کریں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں اور ان کو اس بات کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ میرے انتقال کے بعد شرعی طور پر یہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے. بہرحال پھر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر تقسیم کرے. صحیح. جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے. اور دوسرا طریقہ بھی جائز ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹوں کو ڈبل حصہ دے اور بیٹیوں کو سنگل حصہ دے. تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسی اولاد کو مکمل طور پر جو ہے وہ محروم کر دینا، کچھ بھی نہ دینا، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور لوگ اس کی بسا اوقات وصیت کر دیتے ہیں آگ کرنے کی، وہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ بہرحال وہ جو وراثت کا حقدار بنتا ہے وہ رشتے کی وجہ سے بنتا ہے، خون کی وجہ سے بنتا ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کون فرمان بردار ہے کون نافرمان. صحیح. تو لہٰذا یوں کیا جائے، اور حتی الامکان اولاد کے اندر جو ہے وہ برابری جو ہے وہ رکھی جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کی ناانصافی کی وجہ سے اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہوتی ہے. تو والدین ایسا کوئی بھی قدم نہ رکھیں. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ طلب علم دین میں مصروف ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ حصہ زیادہ جو ہے وہ رکھ دیا، یا کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ فرما بردار ہے اس لیے اس کے لیے کچھ حصہ زیادہ رکھ دیا، خدمت زیادہ کر رہا ہے، خدمت زیادہ کرتا ہے، تو کچھ حصہ زیادہ رکھنا وہ جائز ہے. اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دیگر اولاد کو اعتماد میں لے کر جو ہے صحیح. کریں. بہت اچھی بات ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے دیگر افراد جو ہے وہ کل کو اس کے سپورٹر بنتے ہیں، نہ یہ کہ اس کے مخالف بن جائیں یا دشمن بن جائیں. پھر تقسیم کے اندر بھی جو شرعی اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھیں. ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تقسیم جسٹ جو ہے وہ آن پیپر ہو جاتی ہے. شرعی اعتبار سے تقسیم میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ سامنے والے کو ہینڈ اوور کرنی ہوگی، اس کا قبضہ دلانا ہوگا. پھر قبضے کے بھی اپنے اصول ہیں کہ اس میں آپ کا اپنا تصرف موجود نہ ہو. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین جو ہے وہ بقیہ بچوں کو چیزیں بانٹ دیتے ہیں اپنی، اور ایک بچہ جو بہت فرما بردار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ تمہارا ہے. صحیح. اور یہی ساری سب یعنی سے وہ بڑی سب غلطی وہ ہو تو لے جاتی کے ہے. چلے گئے. وہ ساروں کو تو قبضہ مل جاتا ہے، اس کو قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ جب اماں ابا اسی گھر میں موجود ہیں تو ان کے موجودگی میں گویا کہ ان کا تصرف اس گھر میں موجود ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ اس چیز کا مالک نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کا قبضہ نہیں ہو پاتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وعدے انتقال اگر وراثت کا مسئلہ کبھی دارالفتہ میں آتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ جو پوری بلڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر اس کے اماں ابا رہ رہے تھے اور وہ انہوں نے اس کے نام بھی کر دی تھی، شرعی اعتبار سے وہ اس کے نام نہیں ہوتی اور اس میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ پھر پریشانی اس کے لیے، اس کی فیملی پریشانی ہو جاتی ہے. تو یوں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس کے اندر والدین اولاً تو شرعی رہنمائی نہیں لیتے، لینے کے بعد بھی زیادہ زیادہ لوگ اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنا دینا ہے. اگلا سوال نہیں کرتے کہ دینا کس طرح ہے. ہم یہ تقسیم ہمارے پاس ہے کیا اور کس طرح تقسیم کریں، جوری ہے یا جائیداد ہے. میں تو جی. کہتا ہوں سوال کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. اچھا زیورات میں بھی خواتین یہی کرتی ہیں کہ بھئی فلاں فلاں بہو کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، فلاں پوتی کا ہے. دیا کسی کو کچھ نہیں، وہ سارا ان کے اپنے ہی لاکر میں رکھا ہوا ہے. اب انتقال کے بعد پھر جو ہے وہ جھگڑا جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے.
اسی طرح پھر وصیت کرتے ہیں لوگ، تو وصیت بھی اپنے اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں، حالانکہ اولاد کے لیے وصیت کرنی چاہیے، لیکن وہ وصیت جو ہے وہ مال کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مال کی وصیت اولاد کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اولاد کا جو حصہ مال میں بنتا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، صحیح۔ تو آپ اس میں رد و بدل کر ہی نہیں سکتے، آپ نہ اسے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ برابر تو برابر کا آپ کی وصیت کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ برابر کا تو حکم جو اس میں حکم ہے وہ تو اللہ نے قرآن میں بیان ہی کر دیا ہے۔ تو وصیت عموماً ہوتی ہے باہر کسی اور شخص کے لیے جو آپ صحیح۔ کا وارث نہ بن رہا ہو، جیسے اولادیں موجود ہیں تو اب آپ جو ہے وہ پوتے پوتی میں سے کسی کے لیے وصیت کرتے ہیں، یا نواسے نواسی کے لیے کرتے ہیں، یا داماد کے لیے کرتے ہیں، یا بہو کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے وصیت ہوتی ہے، اور وہ تہائی میں یعنی 1/3 میں 33% میں نافذ کی جاتی ہے۔ اور پھر ان سب سے پہلے جو ضروری وصیت ہوتی ہے جس کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ اپنے آخرت کی وصیت، کہ آپ اپنے نماز روزے کے فدیے کی وصیت کریں، آپ اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کریں، حج نہیں کیا تو حج بدل کی وصیت کریں اگر آپ پر حج فرض ہوا یعنی تھا، یہ وہ وصیت ہے کہ جو واجبہ کے حکم جو ہے۔ واجبہ کے حکم ہے، جس کا کرنا واجب ہے، کہ نہ کرنے کی صورت میں ان چیزوں کا گناہ تو الگ ہوگا جو چیز آپ نے ادا نہیں کی، اور اللہ۔ وصیت نہ کرنے کی وجہ سے الگ گناہ گار آپ ہوں گے۔ تو کئی خواتین ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ کسی اور محرم کی وجہ سے، محرم کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پاتی، یا بوڑھے اشخاص ہیں کہ زندگی میں کبھی تو حج فرض ہوا تھا، اس وقت کیا نہیں، اس وقت تو ان کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ یار بچوں کی شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دیگر چیزیں کرنی ہے، آخری عمر میں جا کے حج کریں گے، اور آخری عمر میں جب حج کا موقع آیا تو پھر حج کے پیسے نہیں بچے یا جسم نے ساتھ نہیں دیا، تو اب ان پر کم سے کم یہ ضروری ہے کہ وہ حج بدل کی وصیت کریں، کیونکہ بھئی آپ کا مکان تو آپ کے مرنے کے بعد بکے گا ہی نا، جب بکے گا تو اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لیے حج بدل کیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور پھر اس میں بھی کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہم پر ضروری ہے، اور بعض ایسی جو ہے وہ نامراد اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ والدین سے زیادتی کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی گھر بیچیں، ایک گھر جس میں والدین رہ رہے ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو بیچ کے ہمیں ہمارا حق دیں، حالانکہ ان کا کوئی حق نہیں ہے آپ کے جیتے جی آپ جو ہے وہ اس مال کے مالک ہیں، آپ کسی کو بھی کچھ نہ دیں، آپ رہتے رہیں اس کے اندر، یا اس کو بیچ کر آپ حج پہ چلے جائیں، آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگائیں، کھائیں پیئیں گھومیں، جو دل چاہے کریں آپ، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے مال کی وراثت یا آپ کے مال کی تقسیم کا آپ کے جیتے جی تقاضا کرے، وہ چاہے آپ کی بیوی ہو، وہ چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، یا کوئی بھی ہو۔ تو لہٰذا ایسی اولادوں کا تقاضا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ان کے تقاضے کے اوپر دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ والدین چونکہ بوڑھاپے میں ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ روز روز آ کے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ایسی اولادیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ مجبوراً ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ حل ہے کہ جناب جو ہے وہ سب کو حصہ دے دیا جائے، لیکن اس میں اس کے جو بعد کے نتائج ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ کل کو پھر انہی والدین کو رکھنے کے لیے کوئی اولاد راضی نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ در بدر ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کے پیچھے جو بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی مال جو ہے وہ کمانا سیکھا، اور اپنی اولاد کو مال کمانا ہی سکھایا، نہ دین سیکھا نہ سکھایا، نہ ان کی دینی تربیت، ورنہ جو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتے ہیں تو ان کی اولاد اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ آنکھوں پر بٹھا کے رکھتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، انہیں شروع سے یہ باتیں بتائیں، سکھائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سپورٹر بنے، اور پھر اس کے بعد جب زندگی میں آپ ہر کام پوچھ کر دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ کل کو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی۔ کیا غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، چونکہ غسل کرنے کے اندر جو آپ کے اعضائے وضو ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، تو وضو بھی ہو جاتے ہیں، نیت ضروری نہیں ہے، تو نیت کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا۔ واش روم میں بسم اللہ پڑھنا کیسا؟ واش روم میں بسم اللہ پڑھنا یا کوئی بھی ذکر اللہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، تو واش روم سے باہر آ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ کئی جگہ اٹیچ بات ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے جب واش روم سے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ واش روم سے باہر آئیں، باہر آ کے بسم اللہ والحمدللہ یا بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اندر جا کے آپ دوبارہ وضو کر لیں۔ کوئی کسی کو رلاتا ہے تو کیا اس کے آنسو کا حساب آخرت میں دینا پڑے گا؟ رلانے سے مراد یہ ہے کہ واقعی اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا حساب تو بالکل جو ہے وہ ہوگا، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بہرحال جو ہے وہ لیا جائے گا، تو بالکل ظلم کا حساب تو دینا پڑے گا۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص کام لیتا ہے کوئی طے کرنے کے لیے، طے کرتا ہے کہ میں یہ 60,000 روپے اس کام کر لوں گا، اور دوسروں سے وہ کام 50,000 کا کروا لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی کمیشن پہ گفتگو کی ہے، لیکن یہ صورت کچھ مختلف ہے کہ
60,000 اس نے طے کیے، کروایا اس نے 50,000 کا. ٹھیکیدار عموماً کام اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آگے سے جو ہے وہ طے کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے نیچے لیبر سے جو ہے وہ کام کرواتے ہیں. لیبر کی کاسٹنگ اگر نکالیں تو یقیناً وہ ایسے ہی ہوتا ہوگا، 50 سے 45 میں وہ چیز ہو جاتی ہوگی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا یہ کہ کئی جگہوں کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص خود کام نہیں کرے گا اور اب یہ جو ہے وہ کام آگے جو ہے وہ کرواتا ہے. اسی طرح ٹیلر ہے، وہ آگے نیچے اپنے جو ہے وہ دیگر کاریگروں سے کام کرواتا ہے تو وہ بیچ میں نفع رکھتا ہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سامنے والے نے یہ شرط نہ لگائی ہو کہ بھئی یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے. اگر اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ بھئی مجھے آپ کے ہاتھ کا ہی جو ہے وہ کام چاہیے، آپ خود ہی کام کریں گے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ دوسرے سے نہیں کروا سکے گا، تو پھر خود ہی کرنا ہوگا. اور ٹھیکیدار یا دوسرے جو بھی اس طرح کے بڑے بڑے ٹھیکے پکڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان میں عموماً یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی نگرانی میں، ہاں نگرانی میں ہوگا، کوالٹی دیگر سب چیزوں پر بات ہوتی ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار بھی وہی ہوگا. جی بس ہوگا جھوٹ بولتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے کہ نہیں جناب یہ تو دیکھیں نا جو آپ کو میں 60 کا بتا رہا ہوں یہ مجھے ہی جو ہے وہ 55 کا جو ہے وہ پڑ رہا ہے یا مجھے ہی جو ہے وہ اتنے کا پڑ رہا ہے. تو یوں جھوٹ بولنا بہرحال جائز نہیں ہے. آپ اپنی کاسٹ نہ بتائیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر بتانا، بچ بھی کچھ نہیں رہے. ہاں بچ بھی کچھ نہیں رہے. تو یوں ایسے الفاظ جو ہے وہ نہ کہے جائیں، یہ جھوٹ میں آ جائے گا. تو آپ کو کاسٹ بتانے کی حاجت نہیں ہے. آپ اپنی جو بھی ہے کہ بھئی میں اتنے میں جو ہے وہ آپ کو کر کے دوں گا، تو یوں اس طور پہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیکہ لیتے ہیں، اس کے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی. اب جب قیمت بڑھتی ہے تو یہ پھر تقاضا کرتے ہیں جی کچھ چیزوں میں، نہ ہو تو پھر اس میں کوالٹی کے اندر کچھ فرق ڈال دیا. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ یہ ان ٹھیکوں میں ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ مٹیریل ساتھ ہوتا ہے، سامان کے ساتھ کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جب آپ نے ٹھیکہ جو ہے وہ لیا ہے دونوں چیزوں کے ساتھ کا، تو جس دن آپ طے کر رہے ہیں اس دن کی قیمتیں آپ دیکھ لیں گے. اب اس کے بعد قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ اماؤنٹ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوگا. ٹھیکہ جس قیمت پر ہوا ہے وہی آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم رہے گا. کئی جگہوں پر لوگ لکھوا لیتے ہیں ایگریمنٹ میں کہ جناب اگر جو ہے وہ اس چیز کے ریٹ بڑھیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر بڑھ ہی جائے گا. تو یہ لکھوانے بھی جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایگریمنٹ پہ بھی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیکہ آپ نے جتنے پر لیا ہے اسی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا پڑے گا. آپ زیادتی کا تقاضا بھی نہیں کر سکتے اور جو کوالٹی آپ کی طے ہوئی ہے ان کے ساتھ اس کوالٹی میں کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک، مزید سوال. حضور اگر زید کسی نامحرم سے بات کرتا ہے اور وہ اس کو تحفہ دیتی ہے یا اس کو تحفہ دیتا ہے، اس طرح کرنا کیسا؟ جی، نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا جی. اور اس سے تحفہ لین دین. نامحرم کے ساتھ جو گفتگو اس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے. عشقیہ فسقیہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہیں، تو وہ کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہ دو عشق کرنے والوں کا آپس میں جو تحائف کا تبادلہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس کو فقہا نے رشوت قرار دیا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے حق کے اندر حرام ہے، مال خبیث ہے. تو ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس طرح نہ کسی سے رابطہ کرے، نہ تحریر میں بات کرنے کی اجازت ہے ٹیکسٹ پر، نہ جو ہے وہ وائس کے اوپر بات کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس طرح کے تحائف کے تبادلے جائز ہیں. میں محمد طارق خان، میرا یہ سوال ہے نماز چھوڑنے پر جرمانہ لینے کا کیا حکم ہے؟ نماز چھوڑنے پر جرمانہ ہو سکتا ہے کسی مدرسے یا اسکول کے حوالے سے، جی یا استاد کوئی لیتے ہوں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نماز چھوڑنا تو یقیناً جو ہے وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، مگر یاد رہے کہ اسلام میں مالی جرمانہ یہ بھی حرام ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو نماز چھوڑنے کے اوپر مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں کوئی سزا دے دے کہ بھئی ٹھیک ہے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 10 منٹ کھڑا رہے، 5 منٹ کھڑا رہے، تو اس طرح کی کوئی سزا وغیرہ دے کر تاکہ بچے کو اپنی اس غلطی کا جو ہے وہ احساس ہو، تو یوں تو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ نماز چھوڑنے پر مالی جرمانہ، اور یہ صرف نماز چھوڑنے پر نہیں کسی بھی چیز پر، بعض جگہ ہوتا ہے فیس لیٹ ہونے کے اوپر مالی جرمانہ لیا جاتا ہے، تو وہ بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. سزا میں بھی لازمی طور پہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ بچے کی طاقت قدرت سے جی باہر بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ بہرحال نابالغ بچہ ہے تو اس کے اوپر وہ چیز اگرچہ لازم نہیں ہے، نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن عادت کے لیے اسے پڑھوائی جاتی ہے، تو اب اس کے اندر سزا بھی اس طور پر ہونی چاہیے کہ اسے یہ احساس ہو کہ بھئی یہ چیز کرنی تھی میں نے، جو ہے وہ اگر بلا وجہ کچھ ندامت اور شرمندگی اور احساس ہو اور اس کو نماز کی فکر جو ہے وہ اس کو ہو، تو وہ یقیناً بچے کی عمر کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کی طاقت اور استطاعت کے ہوتے کے مطابق ہی جو ہے وہ اس کو سزا دینی چاہیے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، آپ کے کئی شرعی سوالات ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ ظاہر ہے جن کی رہنمائی بہت ضروری ہے اور آپ کو پوچھنے بھی چاہیے.
ہم سب کو اس طرح کے معاملات میں رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.